bounds. پاکستان اٹامک انرجی سے جڑی ایک کہانی۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی ایک رکاوٹ جسے دور کرنے کے لیے ڈاکٹر قدیر خان خود چل کر گجرانوالہ کے ایک بوڑھے لوہار کے پاس آئے۔ یہ واقعہ 1972 کا ہے۔ 1972 میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام ڈاکٹر منیر احمد خان کی سربراہی میں شروع ہوا اور پہلا کام پاکستانی سائنسدانوں نے ایٹمی ایندھن کی تیاری کے لیے کارآمد تابکار معدہ بنانے والی مشین گیس سینٹریفیوج پر کام شروع کیا۔ یہ مشین مدھانی کے اصول پر کام کرتی ہے، جسے مدھانی دودھ میں مکھن نکالتی ہے۔ سینٹریفیوج تابکار مواد کو انتہائی تیزی سے گول سلنڈر کے اندر گھما کر کارآمد اور غیر کارآمد ایٹموں کو الگ کرتی ہے۔ مشین جتنا تیز گھومے گی اتنا اچھا کام کرے گی۔ اچھی بات یہ ہے کہ ایک پاکستانی سائنسدان جی اے عالم نے اپنے طور پر 1975 میں سینٹریفیوج بنا کر 30,000 چکر فی منٹ گھمائی۔ موصوف نے پہلے کبھی یہ مشین نہ دیکھی تھی۔ معلومات پر انتہائی پیچیدہ مشین بنا کے کامیابی سے چلائی۔ اس مارکے سے سال پہلے 1974 میں خلیل قریشی نامی ایک پاکستانی ریاضی دان نے گیس سینٹریفیوج کے مکمل ریاضی کلیہ کا حساب لگا کر پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کو دیا۔ 1975 میں ڈاکٹر عبدالقدیر نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں شمولیت اختیار کی۔ اسی سال انہوں نے جی اے عالم سے ملاقات کی اور ان کی بنائی ہوئی سینٹریفیوج مشین دیکھی۔ پاکستان آنے سے پہلے ڈاکٹر قدیر نے ہالینڈ کی کمپنی میں کام کیا۔ وہ کمپنی آج بھی موجود ہے۔ دنیا بھر کے ایٹمی بجلی گھروں کو اپنی سینٹریفیوج مشین میں ایٹمی ایندھن بنا کر فراہم کرتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے ان کی سینٹریفیوج مشین پر مزید تحقیق کی اور کارکردگی مزید بہتر کی اور یہی تجربہ لے کر پاکستان آئے۔ جی اے عالم کا ڈیزائن کام تو کرتا تھا، مگر فی سیکنڈ 30,000 چکر کم تھے۔ اس رفتار سے ایٹمی ایندھن بنانے میں بہت طویل عرصہ لگنا تھا۔ ساتھ ہی ریاضی دان خلیل قریشی کی کیلکولیشن رہنمائی کے لیے موجود تھی اور اسے دیکھتے ہوئے حساب لگایا گیا کہ سینٹریفیوج مشین کو کم از کم 60,000 RPM پر گھمانا ہوگا۔ تجربات کیے گئے۔ جب بھی سینٹریفیوج مشین کے اندر اندرونی پنکھوں کو زیادہ تیز گھمایا جاتا، مشین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی۔ جیسے کچی روٹی کو تیز گھمایا جائے تو پہلے اس کی گولائی بڑھتی ہے اور پھر ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ 60,000 چکر فی منٹ پر یہ پاکستانی گیس سینٹریفیوج کے اندرونی پنکھوں کا حال ہوتا تھا۔ پاکستان کے تمام بڑے سائنسدان سر جوڑ کر بیٹھ گئے، مسئلے کا حل تلاش کیا، کئی طرح کے حساب لگائے اور سب اس بات پر متفق ہوئے کہ ایلومینیم دھات کا جو مرکب پنکھے بنانے میں استعمال ہو رہا ہے وہ کمزور ہے اور نیا مرکب بنانا ہوگا۔ کئی مہینوں کی جد و جہد کے بعد ایک نیا ایلومینیم مرکب بنایا گیا، جو حساب کے مطابق پنکھے کی شکل میں ڈھال کر 1 منٹ میں 60,000 بار گول گھمایا گیا۔ جو حساب کے مطابق پنکھے کی شکل میں ڈھال کر 1 منٹ میں 7,000 بار گول گھمایا جائے تو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ نئی سینٹریفیوج مشین بنائی گئی، جس کے اندر کے پنکھے اس نئی ایلومینیم مرکب سے بنائے گئے۔ جب یہ تجرباتی طور پر مشین چلائی گئی تو کچھ دنوں تک تو کچھ نہ ہوا، مگر کچھ دن مسلسل چلنے کے بعد یہ مشین بھی پہلے والے ڈیزائن کی طرح زور برداشت نہ کر پائی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ سب سائنسدان حیران رہ گئے کہ حساب کے مطابق ایسا ہونا ناممکن ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو خود دھاتوں کے ماہر تھے، وہ بھی حیران رہ گئے کہ اتنی مضبوط دھات کیسے ٹوٹ گئی۔ سائنسدانوں کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ مسئلہ وقت کا تھا۔ بھارت 1974 میں ایٹمی دھماکے کر چکا تھا اور اس کے سال بعد کوشش کے باوجود ہمارے ایٹمی ایندھن بنانے والی گیس سینٹریفیوج کو مسائل درپیش تھے۔ مسئلہ جلد حل کرنے والا تھا۔ اجلاس میں پاکستانی ریاضی دان، دھاتوں کے ماہر، ایٹمی سائنسدان سب شریک تھے اور سب نے مشین کے نقشے، کیلکولیشن، دھاتی مرکب اور ہر مرکز اور ہر چیز کا جائزہ لیا۔
مگر مسئلہ حل نہ ہو سکا اور نہ سمجھ آیا۔ اجلاس میں موجود چند افراد نے ایک عجیب منطق بیان کی۔ پہلے مثال دی کہ جس طرح لا علاج مرض کو جب ڈاکٹر کے پاس سے دوائی نہیں ملتی تو وہ حکیم، نجومی، عامل اور کسی کے پاس بھی جانے سے گریز نہیں کرتا، اس امید پر کہ شاید کہیں سے حل نکل آئے۔ چونکہ اس وقت ہمارے پاس بھی اس مسئلے کا حل موجود نہیں، نکال تو لیں گے مگر وقت لگے گا، اور وقت ہمارے پاس ہے نہیں۔ کوئی پتہ نہیں کہ کب بھارت ایٹم بم بنا کر ہمارے اوپر برسا دے۔ نیا اور غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے ہمیں گجرانوالہ کے ایک لوہار کا پتہ ہے جو جدید پشتی لوہار ہے اور دھات کا ہر کام کرنے کا ماہر ہے۔ ڈھلائی، خراد یا دھات کی کوئی بھی چیز ہو، اس لوہار سے ماہر بندہ ہم نے نہیں دیکھا۔ چلتے ہیں اس کے پاس، شاید کوئی حل بتا دے۔ فیصلہ کیا گیا کہ رازداری رکھتے ہوئے ڈاکٹر قدیر اور چند سائنسدان خود لوہار کے پاس جائیں گے۔ اگلے دن ڈاکٹر عبدالقدیر چند اور ساتھیوں کو لے کر گجرانوالہ پہنچے۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی گاڑی ایک پرانی سی ورکشاپ کے سامنے رکی۔ اندر ایک 50-55 سال کا لوہار اپنی بھٹی کے سامنے بیٹھا گرم دھات کے ٹکڑے پر ہتھوڑے چلا رہا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر ساتھیوں کے ہمراہ اندر گئے، لوہار کا کام ختم ہونے کا انتظار کیا۔ جب فارغ ہوا تو پہلا سوال کیا، صاحب کیا درانتیاں بنوانی ہیں؟ فصلوں کی کٹائی ہونے والی ہے، آج کل ہم درانتیاں خوب بیچ رہے ہیں۔ ڈاکٹر قدیر نے اپنا تعارف کرایا اور اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ نہ تو اسے اٹامک انرجی کمیشن کا پتہ تھا کہ کیا چیز ہے اور نہ ہی ایٹمی پروگرام کا۔ کہنے لگا، صاحب مسئلہ بتاؤ، بس اتنی مجھے سمجھ آئی ہے کہ آپ کوئی مشین بنانا چاہتے ہو۔ ڈاکٹر قدیر نے آسان الفاظ میں سے سمجھایا کہ ہم ایک پنکھا بنانا چاہتے ہیں جو ہلکا ہو، تیز گھومے۔ لوہار نے پوچھا، جیسا کہ کچھ گاڑیوں کے انجنوں میں ہوتا ہے؟ وہ جو میں ایک گاہک کے لیے بنائے تھے، ڈلائی بھی خود کی تھی، دھات بھی خود تیار کی تھی اور انجن میں لگایا بھی تھا۔ میرا پنکھا آج بھی چلتا ہے۔ ڈاکٹر قدیر سمجھ گئے اس کی بات کو، جس میں پنکھا لگتا ہے جو منٹ میں 1,00,000 بار گھومتا ہے، اور چند منٹ کے لیے گیس سینٹریفیوج کے پنکھے اسی رفتار پر کئی مہینے گھومتے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر قدیر کو سمجھ آ گئی کہ بندہ کام کا ہے، ملتا جلتا تجربہ رکھتا ہے۔ لوہار نے مزید تفصیل پوچھی جو اسے بتائی گئی۔ لوہار تھوڑا سا سوچ کر بولا کہ مجھے اپنی بھٹی کے پاس لے جاؤ جہاں آپ پنکھے بناتے ہو، مسئلہ میں وہاں سمجھوں گا اور امید ہے کہ حل بھی بتا دوں۔ لوہار کو اسی دن اٹامک انرجی کمیشن کی ورکشاپ لایا گیا۔ جدید فاؤنڈری تھی، دھات پگھلا کر سانچوں میں ڈھالنے کا کام ہوتا تھا۔ لوہار نے کہا کہ اسے پہلے بنائے گئے پنکھے دکھائے جائیں۔ ایک نمونہ اسے دیا گیا۔ لوہار نے نمونے کو غور سے دیکھا، پھر ہتھوڑی سے ہلکا سا ٹھوکا اور آواز سنی، پھر کئی بار ایسا کیا اور ہلکا سا مسکرایا اور بولا، صاحب مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، اب آپ میرے سامنے ایک پنکھے کی اسی طرح سانچے میں ڈھلائی کریں جیسے آپ کرتے ہیں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا اور عملے کو اپنے گھر کو بھی جانا تھا، مگر اس دلچسپ صورتحال کو دیکھتے ہوئے عملہ رک گیا اور ورکشاپ میں ایک چھوٹا سا ہجوم لگ گیا جس میں نئے انجینئر بھی شامل تھے اور پرانے بھی۔ دھاتی مرکب کو بھٹی میں ڈال کر پگھلایا گیا، لوہار کے سامنے سانچے میں ڈالا گیا۔ لوہار کھڑا دیکھتا رہا، پھر بولا، صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ سانچے میں دھات بہت آہستہ ڈالتے ہو یہ رہا ہے کہ سانچے میں پہلے جانے والی پگھلی دھات ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور پیچھے سے آنے والی نسبتاً گرم دھات اس کے اوپر اپنی تہ بنا دیتی ہے۔ آپ کا پنکھا اسی لیے کمزور بن رہا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ مٹی کا برتن بناتے وقت کمار گیلی مٹی اور خشک مٹی کو ملا کر برتن بنائے، مٹی آپس میں ٹھیک سے نہ جڑ پائے گی اور برتن کمزور بنے گا۔ پھر لوہار نے کہا کہ آپ سانچے میں ڈھلائی تیز کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پنکھے کی ٹن کی آواز سن کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے اندرونی ڈھانچہ درست نہیں۔ پگھلی دھات سانچے میں تیزی سے ڈالو، تمام دھات کا ایک درجہ حرارت پر ہوگی تو ٹھنڈی اور آپس میں مضبوط جڑے گی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر اور وہاں موجود تمام انجینئر لوہار کا طریقہ کار اور مہارت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس رات لوہار کو مناسب معاوضہ دے کر واپس اس کے گھر چھوڑ دیا گیا۔ اگلے دن دوبارہ حساب لگایا گیا، جیسا لوہار نے کہا تھا اسے کیلکولیشن میں غلطی پائی گئی۔ دھات کی ڈھلائی کی رفتار کا نئے سرے سے تعین کیا گیا۔ پھر تیز ڈھلائی سے بنے پنکھے جب چلائے گئے تو پہلے 60,000
چکر فی منٹ پر کئی دن گھمائے گئے، پھر مشین سے نکال کر لیبارٹری میں جانچے گئے، پھر پنکھے بہترین شکل میں تھے اور کسی قسم کے نقصان یا ٹوٹ پھوٹ کے شواہد نہ ملے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے پنکھے کی مضبوطی دیکھتے ہوئے مشین کی رفتار اور تیز کرنے کا حکم دیا اور پنکھے 60,000 سے 80,000 فی چکر منٹ پر گھمائے گئے۔ پھر لیبارٹری میں تجربہ ہوا، 80,000 RPM پر پنکھے بغیر نقصان کے چلتے رہے اور یوں پاکستان کی پہلی گیس سینٹریفیوج کا حتمی نقشہ بنا کر بڑے پیمانے پر پیداوار شروع کر دی گئی۔ اس مشین کا سرکاری نام پاکستان 1 یا P1 تھا، مگر اٹامک انرجی کمیشن کے چند نوجوان انجینئرز نے لاہور کی یاد میں اس مشین کو بابے کی مشین کہا۔ ایک ہنرمند کے تجربے نے مشین کی تیاری میں کئی مہینے کا وقت بچا دیا۔ 1978 میں پاکستان کا ایٹمی ایندھن بنانے کا کارخانہ مکمل ہوا اور بڑے پیمانے پر کام شروع ہو گیا۔ قطار در قطار ہزاروں کی تعداد میں کھڑی بابے کی مشینیں افزودہ یورینیم اگلنے لگیں۔ اس پاکستانی گیس سینٹریفیوج کے ڈیزائن میں بعد میں سالوں بہترین اور مزید ترقی لا کر رفتار مزید بڑھائی گئی اور آج کی سینٹریفیوج مشین P4 2 لاکھ چکر فی منٹ پر گھومتی ہے۔